آج ذرا ذرا سی باتوں پہ جھگڑے، عورت کو ذرا ذرا سی بات پہ ٹارچر کرنا. کان کھول کے سنیے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تقریر آج میں کر رہا ہوں. آج گھروں میں جو ہے عورت کو ڈیل کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. ذرا ذرا سی باتوں پہ اسے ٹارچر نہ کرو، اس لیے کہ وہ کسی کا گھر چھوڑ کے تیرے گھر آئی ہے. اپنے باپ کو چھوڑ کے تجھ سے دل لگا کے تیرے ساتھ تجھے شوہر بنا کے تیرے دامن سے سمٹ گئی ہے، چپٹ گئی ہے. ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا ہے. اب اگر کوئی اس کے اندر کمی بھی ہے تو تو مرد ہے، یہ عورت ہے لیکن تو مرد ہے. تو اس کو بہت اچھے سے حسن زن کے ساتھ ڈیل کر، اور ڈیل کرنے کے بعد میں اس کے دل میں اپنی محبت ایسی بھر دے تاکہ آگے کو وہ خطا کرنے کی کوشش نہ کرے. اے مسلمان کان کھول کر سن، بیوی کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹارچر نہ کرو. اور کان کھول کر سنو، اگر تم عقل مند ہو، ذی شعور ہو، تو تھوڑا سا پیار سے اگر تم اسے سمجھاؤ گے تو تمہاری پیار کی بولی وہ زیادہ جلدی سمجھ جائے گی. وہ ڈنڈے کی بولی نہیں سمجھے گی، مار کی بولی نہیں سمجھے گی، گالی کی بولی نہیں سمجھے گی. اگر عورت کو گالی دو گے وہ باغی ہو جائے گی، اسے مارو گے وہ بغیرت ہو جائے گی، اسے ڈانٹو گے، اسے دوسروں کے سامنے ذلیل کرو گے، اور لوگوں نے کبھی تمہارا کہنا نہیں مانے گی. ہمیشہ تمہارے سر پہ چڑھی رہے گی، ہمیشہ جھگڑا کرتی رہے گی. ایک تو عورت کو کسی کے سامنے ذلیل نہ کیا کرو. اگر تیرے گھر میں مہمان آیا ہے، تیری بیوی نے کھانا بنایا اور وہ کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، مرچ کم ڈال دیا، کوئی مسٹیک ہو گیا، تو مہمان کے سامنے ذلیل نہ کر، خاموشی سے نبھا لے، اس کو کھا لے. اور اگر ذکر بھی آ جائے تو اسے ایسے ہی ٹال دے، ہو گیا ہوگا، ہو ہی جاتا کم بڑھتی، ہو گیا ہوگا. اگر تو اپنی بیوی کو اس مہمان کے سامنے ذلیل کرے گا، یہ تو پھوہڑ ہے، اس کو تو کچھ آتا نہیں، تو بغیرت ہے، اس نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں، اس کو بڑی شرمندگی اس مہمان کے سامنے محسوس ہوگی. ہو سکتا ہے کہ ابھی تیری بغاوت پہ اتر آئے، لیکن ابھی اگر نہ اترے تو مہمان کے جانے کے بعد میں 317 ضرور تیرے گھر میں رکھی ہے. کان کھول کے سن لے. آج کچھ مرد ہیں عورتوں سے کم دل لیے گھوم رہے ہیں. اگر مہمان کے سامنے ذلیل کرے گا تو عورت کے دل سے تیری محبت نکل جائے گی. محبت 5,000 کا رانی ہار لانے سے نہیں پیدا ہوتی، محبت 10,000 کا سوٹ لانے سے پیدا نہیں ہوتی. عورت کا دل جیتنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور دل جو جیتا جاتا وہ سوٹوں سے نہیں جیتا جاتا، دل جو جیتا جاتا ہے اپنی روز مرہ کی زندگی سے جیتا جاتا ہے. بلکہ مہمان کے سامنے کہہ دے ماشاءاللہ کھانا تو بہت اچھا بناتی ہیں، مگر آج ہو گیا ہوگا، بھول چوک ہو جاتا ہے. کھانا تو ہمیشہ یہ اچھا بناتی ہیں لیکن ہو گیا ہوگا. تیری بیوی سوچ رہی ہوگی آج مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، لیکن میرا شوہر کتنا اچھا ہے، میری عزت کو کیسے اونچا کر رہا ہے، مجھے بے عزت نہیں ہونے دے رہا، میرا بھرم کھلنے نہیں دے رہا ہے. جب تو ایسا مقام پیدا کر لے گا تو پھر عورت بھی قسم کھا کے بیٹھے گی، اب چاہے بھوکی رہوں مگر شوہر کو کبھی بے عزت نہیں کروں گی، چاہے مجھے کپڑا بنے یا نہ بنے اپنے شوہر کو بے عزت نہیں کروں گی. ہر حال میں وہ تجھے راضی رکھنے کی کوشش کرے گی. تو ایک بار اپنی بیوی کو راضی کر، وہ تجھے 100 بار راضی کرنے کی کوشش کرے گی. یار یہ عورت صنف نازک ہے. مسلمانوں سنو کان کھول کے، یہ وہ بات بتا رہا ہوں جو آپس کے اندر جو ہے بہت ہی نا اتفاقیاں ہو رہی ہیں، گھر نہیں چل پا رہا. اے سن لو، اگر خاندان والا تیرے مخالف ہے تجھے کوئی ٹینشن نہیں، زندگی گزر جائے گی. تیرا اگر پڑوسی مخالف ہے زندگی گزر جائے گی، گاؤں مخالف ہے، شہر مخالف ہے، زندگی گزر جائے گی. بیوی مخالف ہے تو زندگی نہیں گزر پائے گی. کان کھول کے سن لے، یہ لائف پارٹنر ہے. لائف پارٹنر تو کسی کو بنائے نہیں، شریک حیات صرف بیوی ہوتی ہے. شریک حیات بھائی کو بھی نہیں کہا گیا نہ، شریک حیات نہ بھائی کو کہا گیا، شریک حیات نہ پڑوسی کو کہا گیا، شریک حیات بیوی کو کہا گیا ہے. اے لوگو، جب تمہارے گھر میں بیویاں تمہاری دلہن ہے، گھر چھوڑ کے نئی نئی اپنی سسرال آیا کریں تو اے لوگو اتنا ہارڈ والا رویہ اختیار نہ کیا کرو کہ تمہیں دیکھ کے وہ ڈر جایا کریں.
پیار سے پیش آؤ. ابھی نئی نئی ہے, تمہارے گھر کا ماحول نہیں سمجھ میں آیا ہے, تمہارے گھر کا طریقہ نہیں سمجھ پائی ہے, اسے بتانے کی کوشش کرو, اسے نبھانے کی کوشش کرو, نرم انداز میں بات کرو. اور بیوی کو کبھی تو سے نہ بولو. کچھ لوگ بیوی کو تم سے بولتے ہیں نا تو مذاق بناتے, لو میاں جورو کا غلام ہو گیا, تم سے بول رہا. اگر تو اپنی بیوی کو تو سے بولے گا تو تیرے ہونے والی اولاد بھی اپنی ماں کو تو سے بولے گی. یہ ایک مین بات بتا رہا ہوں. اور ماں کا مرتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے, ماں کو تو سے بول رہے ہیں آپ, مگر بچے نے جیسے ہی دیکھا باپ کو بولتا ہوا تو سے بول رہا اپنی بیوی کو, تو بچہ اسی کو بچے کی ماں ہوئی اور باپ کی بیوی ہوئی, لیکن وہ تو سے بولتا دیکھ رہا تو بچہ ماں کو بھی تو سے بولنے لگا. تم سے بولنے میں غلامی نہیں ہوتی, تم سے بولنے میں اخلاق ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبھانے کی کوشش کیا کرو یار. اور جب تمہاری بیویاں حمل سے ہوا کریں, خوشی سے ہوا کریں, جب وہ پریگنینٹ ہوا کریں, تو اس وقت میں ایسا ہوتا کہ ہر کام نہیں کر سکتی وہ. اس وقت میں انہیں نبھانے کی کوشش کرو. ڈاکٹر بھی منع کر دیتا کہ بھاری کام ان سے نہ کراؤ, بھاری کام کرنے سے خطرہ رہتا بچہ ضائع ہونے کا. مگر آدمی میاں بنا بیٹھا مغرور کہ یہ تو میری بیوی ہے, جو کام پہلے کر رہی تھی وہی اب کرے گی. نہیں, بھاری کام ہے تو اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا دے. ہاتھ بٹا دے, کیا بات ہے, ہاتھ بٹا اپنی بیوی کا. بھاری کام ہے تو اللہ کی قسم عورت کو وہ دن بھی یاد رہیں گے, یہ دن بھی یاد رہیں گے. اور سسرال والوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اس بہو کا ہاتھ بٹائے, اس لیے کہ اب وہ بھاری کام نہیں کر سکتی, وزنی کام نہیں کر سکتی, طاقت والا کام نہیں کر سکتی, ہلکا پھلکا کام کرے. اور اس وقت اسے ٹینشن نہ دی جائے. بچے پہ اثر پڑتا ہے جب پیٹ میں بچہ ہو اور اس کی ماں کو زیادہ ٹینشن میں رکھا جائے تو کان کھول کے سنو, بچہ مینٹل بھی پیدا ہونے کا خطرہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹینشن میں نہ رکھا جائے اس وقت. لیکن عجیب معاملہ, گھر کی خرافاتیں ہی نہیں نبٹ رہی ہیں, بیوی کے جھگڑے ہی نہیں نبٹ رہے ہیں. جو معاملہ جو ہے پہلے تھا وہ معاملہ اب بھی سمجھ رہا, اب اسے خوش رکھنے کی کوشش کر, اب اس کی اچھی غذا کا انتظام کر. اب کان کھول کر سن لے, اب اس کی اچھی غذا کا اس لیے انتظام کر جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی غذا کھاتا ہے, وہ ماں سے غذا لیتا ہے, ماں سے, ماں ہی غذا اس بچے کو دیتی ہے. تو اب اسے ڈبل غذا کی ضرورت ہے, اسے اپنے پوشن کے لیے بھی اور بچے کے پوشن کے لیے بھی. بچے کو بھی غذا چاہیے, ماں کو خود بھی غذا چاہیے, اس لیے اچھی غذاؤں کا استعمال کر, اچھی چیزیں کھلا تاکہ یہ اچھے سے تیرا بچہ رہ سکے, اچھے سے تیری بیوی رہ سکے, تاکہ تمہارے درمیان کوئی نا اتفاقیاں نہ ہو. اگر ایسا کرے گا تو خدا کی قسم وہ نالائق ہی ہوگی, پھر اپنے شوہر سے جو بے وفائی کرے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماں کا مقام بہت اعلیٰ ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے بہت اعلیٰ. ہر حال میں ماں کو راضی رکھو گے. یہ جملہ میرا سن لیجیے, جو میں آگے بتانے جا رہا ہوں اس سے میرا مقصد کہیں یہ نہیں ہوگا کہ ماں کو کہیں بھی فراموش کر دو. ماں کو اگر کہیں بھی فراموش کر دیا تو جنت نہیں ملے گی. مگر کچھ مائیں ایسی ہیں کہ اگر ایسے وقت میں بیٹے نے اپنی بیوی کا زیادہ خیال رکھ لیا تو پورے محلے میں تھو تھو کرتی پھر رہی ہے, اب تو مجھے دیکھ ہی نہیں رہے, اب تو پھلوں کی تھیلیاں آ رہی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کام ماں کا تھا, تو کریے کام. اپنے بیٹے سے کہ میری بہو کے لیے بیٹا اب یہ لا, اس کو اب زیادہ ضرورت ہے, تو وہ بھی سمجھے گی کہ میری ماں کی طرح میری ساس میرا خیال کر رہی ہے, تو اللہ کی قسم کل کو تیری بغاوت نہ کرے گا. ارے بولو بھائیوں, بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اللہ. عورت بہت نازک چیز ہے, ذرا سی بات میں اس کا دل جیت لیا جاتا ہے, ذرا سی باتوں میں یہ تم سے دور ہو جاتی ہے. اور ایک بار جس میں 36 کا آنکڑا پڑ گیا بس پھر تو چل ہی رہی ہے. یہ 36 کا آنکڑا بہت غلط ہے, پھر تو وہ صحیح کام بھی کر رہی ہے تو برا ہی لگ رہا ہے, اور یہ بھی صحیح کام کر رہا تو برا ہی لگ رہا ہے. یہ 36 کا آنکڑا نہ ڈالو, اگر کوئی بات ہو تو درگزر کرو. ٹھیک ہے بھائیوں, بات سمجھ گئے؟ اس طریقے سے بیویوں کے ساتھ رہنا تو انشاءاللہ نہ چوہے کی دوا کی ضرورت پڑے گی, نہ اس طرح والی دوا کی ضرورت پڑے گی.
میرے نبی کا، ارے میرے نبی کی زندگی دیکھو، امی عائشہ کے ساتھ میرے نبی کس طرح رہتے تھے، امی خدیجہ کے ساتھ میرے نبی کس طرح رہتے تھے، کس طرح رہتے تھے، ذرا دیکھیے آپس میں کتنا پیار تھا، کتنا خیال تھا میرے نبی کو، اللہ اللہ کس طرح رہتے۔ پڑھیے سیرت رسول، پڑھیے آپ سیرت مصطفیٰ، پڑھیے آپ، چلے گا آپ کو پتا۔ امی عائشہ تو یہاں تک فرماتی ہیں کہ جب نبی کے وصال کا وقت قریب آیا نا تو طبیعت زیادہ خراب تھی، جسم میں عجیب سی کمزوری تھی، نبی نے غسل کرنا چاہا، مسواک کرنا چاہا۔ مسواک کرنا میرے نبی کی سنت ہے، تو جب آدمی زیادہ مریض ہوتا ہے نا تو طاقت اس کی بڑی کم سی ہو جاتی ہے، تو مسواک چبانے کی طاقت بھی نہیں تھی کہ چبا لیتے۔ مسواک جو ہے پہلے چبایا جاتا، بعد میں مسواک کیا جاتا۔ مسواک ایک لکڑی ہی تو ہے، چبا کے اسے ملائم کیا جاتا، اس برش جیسی شکل اختیار کر لیتا۔ مسواک چبا کے جیسے برش کے ہوتے ہیں نا دانتے وغیرہ، اس طرح سے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے نبی چبا نہیں پا رہے تھے، طبیعت بہت علیل تھی۔ میرے نبی نے امی عائشہ سے فرمایا، عائشہ میرا مسواک چبا دو۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے منہ میں لے کے مسواک کو چبا کے اس کو ملائم کیا، اور ملائم کرنے کے بعد جب مسواک بن گیا تو میرے نبی نے اس مسواک کو کرنا شروع کیا۔ یار محبت ہی تو تھا، جس سے محبت نہ اس سے چبا تو لینا، مسواک دو کیسے چبا لو گے بتائیے آپ مجھے، ہے اللہ اللہ۔ یہ میرے نبی نے سکھایا ہے، دوسرے کی بیٹی تمہارے گھر میں آئے، صرف نازک ہے، اسے ڈنڈے سے ہینڈل نہ کرو، اسے پیار کی زبان سے ہینڈل کرو۔